السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ جو تیز بولے وہ دولت کی بوکے ہیں۔ کیڑے کے چھلکے کو پیشانی پر رکھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں باپ کی دعا، خوش اخلاقی۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چھپا کر کھا لے۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے میں 1 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ انگور کا استعمال گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں۔ سید جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اپنی بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور جس پہلو پر تھا وہ ویسے بدل دو۔ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال لینے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت ہی میں اپنی کمزوریاں، راز اور خود کو ان کے حوالے کیا تھا۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں گلوکوز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کپڑا مکوڑے سے نجات مل جاتے ہیں۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرے، اس سے خارج جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہلکا رنگ کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والے پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے اگر بد ہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے عنقریب حالات بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ آج شملہ مرچ جھریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، صبح کی وقت کالا زیرہ چھپا لینے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو بینگن کا سالن کھائیں۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ بھی جل جائے تو کچا آلو رگڑ لے۔ کدو کی چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھایا دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں لگایا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہوگی اور چہرہ چمکدار ہو جائے گا۔ ناظرین، زیتون کا تیل نظام انتظام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی اور جوڑوں کی درد کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑ لیں، آپ کی تتلیاں سیاہ ہو جائے تو سمجھ جائے کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ جو لوگ الٹے پالٹے مار کر کھانا کھاتے ہیں، ان کی پیٹ چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پورا ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کی چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھا لیا کرے۔ تمہاری بہترین دوست تمہاری صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر رشتے کے لیے تم بوجھ بن جاتے ہو۔ اللہ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر جوڑوں و بچوں کی خواہش ہو تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں صرف مباشرات باقی رہ گئی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہے، مباشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتے ہو تو نہار منہ دہی کھا لے۔ زیرہ اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کی تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہے اور بال گرنا لگتے ہیں۔ ناظرین، سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ہو جاتی ہے۔ ساگ اندر مکھن ڈال کر کھا لے، انشاءاللہ قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کی امراض میں بہت مفید ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہو تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے دھو لیا کریں۔ دشمنوں اور حسدوں سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے اسے اپنے دکھ اور تکلیف کو پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیلا کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بچاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگا کر درد اتر جائے گا۔ زبان کے نیچے کلونجی دانی رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سر میں تیلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہے۔ اگر سالانہ رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ میں ملا کر چہرے پر لیپ کرے، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کی کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرے، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ عام دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سالانہ رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ معدے کی تیزابیت نہ جا رہی ہو تو کیلے کی چھلکے کھا لیا کرے۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کی چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو سب سے پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لے۔ کلونجی میں سرکی ملا کر کھا لیا کرے، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گی۔ مقصد میں لگن اور مقصد جوجت میں کامیاب راز پوشیدہ ہے۔
جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان کی معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوگے۔